علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ رب العزت کی یہ حکمت کاملہ رہی، یہ اس کی قدرت کاملہ رہی، جب جب کفر نے اپنا سر اٹھایا، جب جب کفر نے اسلام کو مٹانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے کبھی محمد الرسول اللہ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ ایک بدترین الخلق بادشاہ جس کا نام نمرود ہوتا ہے، وہ خود کو رب اکبر کہلواتا ہے، اور وہ اپنے بت بنوا کر گھروں میں پرستش کرواتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا منوانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی جھوٹی خدائی کو توڑنا چاہتا ہے تو اس نے ارادہ فرما لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے شہر میں پیدا فرمائے جہاں پر اس کی سلطنت ہو اور اس کو تباہ و تاراج کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے پر بت پرستی عام ہو جاتی ہے، کائنات کا فرد بت پرستی میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمرود کا دربار روزانہ کی طرح سجا ہوا تھا، اس کے ارد گرد نجومی بیٹھے ہوئے تھے، جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، اور سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا، اس نے پوچھا کہ آج میرے دربار پر یہ سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے، آج میرے دربار میں کوئی بول چال کیوں نہیں کرتا؟ تو نجومی سر جھکائے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو ہم بتائیں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، ہم نے ستاروں کی گردش سے کیا دیکھا ہے۔ کہا کہ جاؤ تمہاری جان بخشی جاتی ہے۔ تو تمام نجومی اور جادوگر کہنے لگے کہ ہم نے علم نجوم سے یہ جانا ہے، ہم نے ستاروں کی گردش سے یہ جانا ہے کہ اس سال تیری حکومت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو ایک نیا دین لے کر آئے گا اور تیرے بنائے ہوئے مذہب کو تباہ و تاراج کر دے گا، اور تیرے پھیلائے ہوئے مذہب کو تباہ و تاراج کر دے گا، تیرے جو چلتے ہوئے تیرے باپ دادا سے جو دین آ رہا ہے اس کو تباہ و تاراج کر دے گا، وہ ایک خدا کی پرستش کرے گا اور تیری حکومت کو تباہ و تاراج کر دے گا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ پیدا ہو تو ایسا کرے گا، میں اس کو یہیں پر ختم کر دوں گا، میں اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اب اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس سال میری حکومت میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو۔ اب لوگ اس کے سپاہی نکلتے ہیں، بچوں کو چن چن کر مارتے ہیں، لاکھوں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ کفر کا ناچ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں نظر آ جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ابراہیم پیدا ہو تو بے شک ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو ان کافروں کی نگاہوں سے بچائے رکھا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے۔ آپ کی والدہ کو درد ذہ ہوتا ہے اور آپ چھپتی چھپاتی جنگل کی طرف جاتی ہے اور ایک غار میں چلی جاتی ہے۔ اب غار میں جب آپ جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کی خوبصورتی سے، آپ کی پیشانی کی نورانیت سے وہ اندھیری غار میں روشنی ہو جاتی ہے، وہ اندھیری غار روشن ہو جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا وہ کسی اور کا نور نہیں تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا نور تھا، وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا۔ اب یہاں پر آپ کی والدہ آپ کے فرزند کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ جب آپ جاتی ہیں تو غار کا ڈھکن خود بخود پہاڑ سے ڈھک جاتا ہے، اور جب آتی ہے تو خود بخود کھل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین اہتمام کیا تھا کہ آپ کے انگوٹھے مبارک سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کو جاری فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی شہادت کی انگلی سے شہد آتا تھا، اور ہر انگلی سے اللہ تعالیٰ کہیں سے تسنیم کا پانی آیا کرتا تھا، کہیں سے میٹھا اور شہد کی طرح پانی آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پرورش اس قدر فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
7 سال تک اس غار میں گزارتے ہیں، اور جب ارادہ کرتے ہیں اپنی والدہ سے کہتے ہیں میں تفصیلات